باب ہشتم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فصل اول خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعات لکھے جا چکے ہیں ان سے مختصر طور پر ان مشکلات کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے جن کا سامنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے اظہار، اپنی تعلیم کی اشاعت اور اس تعلیم کے قبول کرنے والوں کی حفاظت میں کرنا پڑا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں حکومت اور قانون نہ ہو، جہاں خونریزی اور قتل معمولی بات ہو، جہاں کے باشندے وحشت اور غارت گری میں درندوں کے مشابہ، جہالت اور بے عقلی میں انعام سے بدتر ہوں، ایک ایسے دعوے کا پیش کرنا جو تمام ملک کے نزدیک عجیب اور جملہ قبائل میں مخالفت کی فوری آگ لگا دینے والا ہو، کچھ آسان نہ تھا۔ پھر اس دعوے کا ایسی حالت میں سرسبز ہونا کہ کروڑوں اشخاص کی انتہائی مخالفت اس کے ملیا میٹ کرنے پر دل سے، جان سے، زر سے، مال سے سال ہا سال متفق رہی ہو، بالکل تائید ربانی کا ثبوت ہے۔ گزشتہ واقعات کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و محاسن، صفات و محامد کی چمک ایسی نمایاں ہے جیسے ریت میں کندن، اور ان واقعات ہی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مظلومیوں، بیچارگی اور قوت و سطوت کی متضاد حالتوں میں یکساں سادگی و غربت کے ساتھ زندگی پوری کرنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے دل پر ناموس الہی نے قبضہ کر لیا ہو اور اسے علائق دنیاوی سے پاک کر دیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک واقعات ہر ملک اور ہر طبقے کے فرد اور جماعتوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہیں۔ اس باب کے تحت میں مختصر طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو علمنی ربی فاحسن تادیبی کے مصداق ہیں ذکر کروں گا۔ خلق محمدی ایسا لفظ ہے کہ اب بہترین بزرگوں کے عادات و اخلاق، اطوار و شمائل کے اظہار کے لیے مشبہ بہی بن گیا ہے۔ میں اس جگہ کمالات نبوت اور خصوصیات نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہیں کروں گا، صرف وہ سادہ حالات لکھنے مقصود ہیں جن کا کوئی سعادت مند ازلی اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سورۃ الاحزاب۔ تمہارے لیے رسول اللہ کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، اور بعثت و نبوت کے زمانے تک کسی عالم کی صحبت بھی میسر نہ ہوئی تھی۔ تیر افغنی، شاہ سواری، نیزہ بازی، سجا گوئی، قصیدہ خوانی، نسب دانی اس زمانے کے ایسے فنون تھے جنہیں شریف خاندان کا ہر ایک نوجوان حصول شہرت و عزت کے لیے ضرور سیکھ لیا کرتا تھا، اور جن کے بغیر کوئی شخص ملک اور قوم میں عزت یا کوئی امتیاز حاصل نہ کر سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فنون میں سے کسی کو بھی اکتساباً حاصل نہ کیا تھا اور نہ کسی پر اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرینچ پروفیسر سیڈیو لکھتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خندارو، ملنسار، اکثر خاموش رہنے والے، بکثرت ذکر خدا کرنے والے، لغویات سے دور، بیہودہ پن سے نفور، بہترین رائے اور بہترین عقل والے تھے۔ انصاف کے معاملے میں قریب و بعید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برابر ہوتا تھا۔ مساکین سے محبت فرمایا کرتے تھے، غربا میں رہ کر خوش ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھا کرتے، اور کسی بادشاہ کو بادشاہی کی وجہ سے بڑا نہ جانتے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تالیف قلوب فرماتے، جاہلوں کی حرکات پر صبر فرمایا کرتے، کسی شخص سے خود علیحدہ نہ ہوتے جب تک کہ وہی نہ چلا جائے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے کمال محبت فرمایا کرتے، سفید زمین پر بلا کسی مسند و فرش کے نشست فرمایا کرتے، اپنے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، اپنے کپڑے کو خود پیوند لگا لیتے تھے، دشمن اور کافر سے بکشادہ پیشانی ملا کرتے تھے۔
حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مویشی کو چارہ خود ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر میں صفائی کر لیتے، بکری دوہ لیتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے، خادم کو اس کے کام کاج میں مدد دیتے، بازار سے چیز خود جا کر خرید لیتے، خود اسے اٹھا لاتے، ہر ادنا و اعلیٰ خرد و بزرگ کو سلام پہلے کر دیا کرتے، جو کوئی ساتھ ہو لیتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلا کرتے، غلام و آقا حبشی و ترکی میں ذرا تفاوت نہ کرتے، رات دن کا لباس ایک ہی رکھتے، کیسا ہی کوئی حقیر شخص دعوت کے لیے کہتا قبول فرما لیتے، جو کچھ کھانا سامنے رکھ دیا جاتا اسے برغبت کھاتے، رات کے کھانے میں سے صبح کے لیے اور صبح کے کھانے میں سے شام کے لیے اٹھا نہ رکھتے، نیک خو، کریم الطبع، کشادہ رو تھے مگر ہنستے نہ تھے، اندوہ گیں تھے مگر ترش رو نہ تھے، متواضع جس میں دنائیت نہ تھی، باہیبت جس میں درشتی نہ تھی، سخی تھے مگر اسراف نہ تھا، ہر ایک پر رحم فرمایا کرتے، کسی سے کچھ طمع نہ رکھتے، سرے مبارک کو جھکائے رکھتے تھے۔ حکیم الامہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، جو کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یک بارگی آ جاتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، اور جو کوئی پاس آ بیٹھتا وہ فدائی بن جاتا۔ کنبے والوں اور خادموں پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک خدمت کی، اس عرصے میں انہیں کبھی اف یعنی اونھ تک نہ کہا، زبان مبارک پر کبھی کوئی گندی بات یا گالی نہیں آتی تھی، نہ کسی پر لعنت کیا کرتے تھے، دوسرے کی اذیت و آزار پر نہایت صبر کیا کرتے، خلق خدا پر نہایت رحمت فرماتے، ہاتھ یا زبان مبارک سے کبھی کسی کو شر نہ پہنچا، کنبے کی اصلاح اور قوم کی درستی پر نہایت توجہ فرماتے، ہر شخص اور ہر چیز کی قدر و منزلت سے آگاہ تھے، آسمانی بادشاہت کی جانب ہمیشہ نظر لگائے رکھتے تھے۔ حجت اللہ البالغہ، یسایہ نبی کی کتاب کا 42 باب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ اس باب کے مندرجہ ذیل درس ناظرین اس جگہ ملاحظہ کریں، دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالتا، میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے، میں نے اپنی روح اس پر رکھی، وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرائے گا۔ نمبر 2، وہ نہ چلائے گا اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا۔ نمبر 3، وہ مسلے ہوئے سینٹھے کو نہ توڑے گا اور دہکتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ عدالت کو جاری کرائے گا۔ نمبر 4، اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مسلا جائے گا جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے اور بحری ممالک اس کی شریعت کی راہ تکیں۔ نمبر 5، خداوند خدا جو آسمانوں کو خلق کرتا اور انہیں تانتا، جو زمین کو اور انہیں جو اس سے نکلتے ہیں پھیلاتا، اور ان لوگوں کو جو اس پر ہیں سانس دیتا، اور ان کو جو اس پر چلتے ہیں روح بخشتا، یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت کے لیے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ نمبر 7، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور بند ہوں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑا دے۔ تمام باب ملاحظہ طلب ہیں۔ پادری ان الفاظ کو مسیح علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ الفاظ تو اس کے حق میں ہیں جسے خدا کہتا ہے میرا بندہ، اور پادریوں کو انکار ہے اور اقرار نہیں کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بندہ تھا۔ اس کے ساتھ 10 درس میں بیابان عرب کا ذکر ہے اور کیدار کا نام موجود ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے، نیز صلا کا ذکر ہے جو مدینہ طیبہ کا قدیم نام ہے، اور مدینہ کے اندر جو پہاڑی ہے
وہ اب تک اسی نام سے موسوم ہے۔ درس 13 میں اسی موعود کا جنگی مرد ہونا بیان کیا گیا ہے۔ درس 17 میں ذکر ہے کہ بت پرستوں کو اس سے ذلت و پشیمانی حاصل ہوگی وغیرہ۔ یہ جملہ علامات ایسی ہیں جو مسیح پر صادق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت رکھتی ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ یہودی النسل و ماہر کتاب مقدس صحابی رسول اس مقام کو خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بتایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطیع کو بشارت پہنچاتے، عاصی کو ڈر سناتے، بے خبروں کو پناہ دیتے۔ خدا کے بندہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کاروبار کو اللہ پر چھوڑ دینے والے، نہ درست خو نہ سخت گو، چیخ کر نہ بولتے، بدی کا بدلہ ویسا نہ لیتے، معافی مانگنے والے کو معاف فرمایا کرتے، گناہ گار کو بخش دیتے۔ ان کا کام کجی ہائے مذاہب کو درست کر دینا ہے۔ ان کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں، بہروں کو کان دیتی، غافل دلوں کے پردے اٹھا دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک خوبی سے آراستہ، جملہ اخلاق فاضلہ سے متصف، سکینہ ان کا لباس، نکوئی ان کا شعار، تقوی ان کا ضمیر، حکمت ان کا کلام، عدل ان کی سیرت ہے۔ ان کی شریعت سراپا راستی، ان کی ملت اسلام، ہدایت ان کی رہنما ہے۔ وہ ضلالت کو اٹھا دینے والے، گمناموں کو رفت بخشنے والے، مجہولوں کو نامور کر دینے والے، قلت کو کثرت اور تنگ دستی کو غنا سے بدل دینے والے ہیں۔ سکوت اور کلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے تھے، بلا ضرورت کبھی گفتگو نہ فرمایا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شیریں کلام اور کمال فصیح تھے۔ کلام میں آورد ذرا نہ تھی۔ گفتگو ایسی دل آویز ہوتی تھی کہ سننے والے کے دل و روح پر قبضہ کر لیتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ایسا مسلمہ تھا کہ مخالف بھی اس کی شہادت دیتے تھے، اور جاہل دشمن اسی کا نام سحر و جادو رکھا کرتے۔ سلسلہ سخن ایسا مرتب ہوتا تھا جس میں لفظاً و معنن کوئی خلل نہ ہوتا۔ الفاظ ایسی ترتیب سے ادا فرمایا کرتے کہ اگر سننے والا چاہے تو الفاظ کا شمار کر سکتا تھا۔ ہنسنا رونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلکھلا کر ہنسنا پسند نہ کرتے تھے اور نہ خود ہنستے تھے۔ تبسم ہی آپ کا ہنسنا تھا۔ نماز تہجد میں بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑا کرتے، کبھی کسی مخلص کے مرنے پر آپ دیدہ ہو جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم سلام اللہ علیہ دودھ پیتے میں گزر گئے تھے۔ جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا، تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون۔ ترجمہ: آنکھوں میں نم ہے، دل میں غم ہے، پھر بھی ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو پسندیدہ ہے۔ ابراہیم، ہم کو تیری وجہ سے رنج ہوا۔ ایک دفعہ اپنی نواسی سانس توڑتی دختر زینب کو گود میں اٹھایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا؟ فرمایا، یہ رحم دلی ہے جو خدا اپنے بندوں کے دلوں میں بھر دیتا ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرے گا جو رحم دل ہیں۔ ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنا رہے تھے جب وہ اس آیت پر پہنچے، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ سورۃ النساء۔ تب کیسی ہوگی جب ہر ایک امت پر خدا ایک ایک گواہ کھڑا کرے گا، اور آپ کو ہم سب امتوں پر شہادت کے لیے کھڑا کریں گے۔
فرمایا بس ٹھہرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ غذا کے متعلق ہدایت: رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے اور ایسا کرنے کو بڑھاپے کا سبب فرماتے۔ کھانا کھاتے ہی سو جانے سے منع فرمایا کرتے۔ تقلیل غذا کی رغبت دلایا کرتے۔ فرمایا کرتے کہ معدے کا 1/3 حصہ کھانے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 حصہ خود معدے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ پھلوں ترکاریوں کا استعمال ان کی مصلح چیزوں کے ساتھ فرمایا کرتے۔ مرض اور مریض: متعدد امراض سے بچاؤ رکھتے اور تندرستوں کو اس سے محتاط رہنے کا حکم دیا کرتے۔ بیمار کو طبیب حاذق سے علاج کرانے کا حکم فرماتے اور پرہیز کرنے کا حکم دیتے۔ نادان طبیب کو طبابت سے منع کیا کرتے اور اسے مریض کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرماتے۔ ارشاد فرماتے اللہ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ عیادت بیماراں: صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت فرمایا کرتے۔ عیادت کے وقت مریض کے قریب بیٹھ جاتے، بیمار کو تسلی دیتے، لا بأس طہور یا کفارہ انشاءاللہ فرمایا کرتے۔ مریض کو پوچھ لیتے کہ کس چیز کو دل چاہتا ہے، اگر وہ شے اس کو مضر نہ ہوتی تو اس کا انتظام کر دیا کرتے۔ ایک یہودی لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کی عیادت کو بھی تشریف لے گئے۔ علاج: حالت مرض میں دوا کا استعمال خود فرمایا اور لوگوں کو بھی علاج کرنے کا ارشاد فرماتے۔ یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غیر داء واحد قالوا ما هو قال الحرم۔ ترجمہ: اے بندگان خدا دوا کیا کرو کیونکہ خدا نے ہر مرض کی شفا مقرر کی ہے بجز ایک مرض کے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کھوسٹ یعنی بڑھاپا۔ خطبہ خوانی: زمین یا ممبر پر کھڑے ہو کر یا شتر و ناکا پر سوار ہو کر خطبہ فرمایا کرتے، جس کا آغاز تشہد سے اور اختتام استغفار پر ہوا کرتا۔ قرآن مجید اس خطبے میں ضرور ہوتا اور قواعد اسلام کی تعلیم اس خطبے میں دی جایا کرتی تھی۔ كان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم۔ ترجمہ: خطبے میں وہ باتیں ضرور بیان کی جاتی تھیں جن کی سر دست مسلمانوں کو ضرورت ہوتی اور وقت و ضرورت کے اعتبار سے خطبے میں سب کچھ بیان ہوا کرتا۔ ایسے خطبات جمعے کے دن ہی پر موقوف نہ ہوتے بلکہ جب ضرورت اور موقع ہوتا تب ہی لوگوں کو کلام پاک سے مستفید فرما دیا کرتے تھے۔ خطبے کے وقت ہاتھ میں کبھی عصا ہوتا، کبھی کمان۔ ان پر اثنائے تقریر میں ٹیک بھی لگایا کرتے تھے۔ خطبے کے وقت تلوار کبھی ہاتھ میں نہ ہوتی تھی، نہ اس پر ٹیک لگایا کرتے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جاہلوں کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تلوار لے کر کھڑے ہوا کرتے تھے، گویا اشارہ یہ تھا کہ دین بزور شمشیر قائم کیا گیا ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں، جہال کا یہ قول غلط ہے۔ نمبر 1، تلوار پر خطبے میں ٹیک لگانا ثابت نہیں۔ نمبر 2، خطبہ خوانی کا آغاز مدینہ میں ہوا تھا اور مدینہ بذریعہ قرآن فتح ہوا تھا نہ کہ بذریعہ شمشیر۔ پھر علامہ موصوف یہ بھی بتاتے ہیں کہ دین تو وہی سے قائم ہوا ہے۔ صدقہ و ہدیہ: صدقہ کی کوئی چیز ہرگز استعمال نہ کرتے، البتہ ہدیہ قبول فرماتے۔ مخلصین صحابہ رضی اللہ عنہم نیز عیسائی اور یہودی جو چیزیں تحفتاً بھیجتے انہیں قبول فرما لیتے، ان کے لیے خود بھی تحفے ارسال فرماتے، مگر مشرکین کے ہدایہ لینے سے انکار فرماتے۔ مکوکس متا شاہ مصر کے بھیجے ہوئے خچر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی اور جنگ حنین کے دن وہی خچر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں تھا،
لیکن عامر بن مالک کے بھیجے ہوئے گھوڑے کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم مشرک سے ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ جو قیمتی تحائف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے، اکثر اوقات انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم پر تقسیم فرما دیا کرتے۔ اپنی تعریف، اپنی ایسی تعریف جس سے کسی دوسرے نبی کی کمی نکلتی پسند نہ فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے، لا تخيروا بين الانبیاء۔ ترجمہ: نبیوں کے ذکر میں ایسی طرز اختیار نہ کرو کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کمی نکلتی ہو۔ ایک بیاہ میں تشریف لے گئے، وہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے بزرگوں کے تاریخی کارنامے گا رہی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی گایا کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل فردا کی بات آج بتا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، جو پہلے کہتی تھیں وہی کہے جاؤ۔ اظہار حقیقت یا خوش عقیدہ پن کی اصلاح۔ سیدنا ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس روز سورج گرہن بھی ہوا۔ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج بھی گہنا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع میں خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ سورج چاند کسی کے مرنے یا جینے سے نہیں گہنایا کرتے۔ مصلحت عامہ کا لحاظ۔ نمبر 1، جب قریش نے اسلام سے پہلے کعبے کی عمارت بنائی تو انہوں نے کچھ تو عمارت ابراہیمی میں اندر کی جگہ باہر چھوڑ دی، پھر کرسی اتنی اونچی رکھی کہ زینہ لگانا پڑے اور بیت اللہ میں دروازہ بھی صرف ایک ہی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر لنقصت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون منه۔ ترجمہ: قریش کو مسلمان ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں، ورنہ میں اس عمارت کو گرا دیتا، کعبے میں 2 دروازے رکھتا، ایک آنے کا، ایک جانے کا۔ نمبر 2، جب منافقین کے شر انگیز افعال و حرکات حد سے بڑھ گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بے خبر لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو قتل کرنے لگا۔ بشریت و رسالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام کو جو شان رسالت سے ظاہر ہوتے، ان افعال و اقوال سے جو بطور بشریت ثابت ہوتے، ہمیشہ نمایاں طور پر علیحدہ علیحدہ دکھانے کی صحیح فرماتے۔ نمبر 1، ایک دفعہ فرمایا، میں بشر ہوں، میرے سامنے تنازعات پیش ہوتے ہیں، کوئی شخص دوسرے فریق سے اپنے مدعا کو بہتر طریق پر ادا کرنے والا ہوتا ہے جس سے گمان ہو جاتا ہے کہ وہ سچا ہے، اور میں اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پس اگر کسی شخص کو کسی مسلمان کے حصے میں سے اس فیصلے کے بموجب کچھ ملتا ہو تو وہ سمجھ لے کہ یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے، اب خواہ لے خواہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، بریرہ لونڈی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث اس کے شوہر کی سفارش کی جس سے بوجہ آزادی یعنی حریت علیحدہ ہو چکی تھی۔ بریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا، نہیں، میں سفارش کرتا ہوں۔ وہ بولی، مجھے مغیث کی حاجت نہیں۔ اہل مدینہ نر کھجور کا بور مادہ کھجور پر ڈالا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اہل مدینہ نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھل درختوں پر کم لگا۔ لوگوں نے اس بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ فرمایا، دنیا کے کام تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، جب میں کوئی کام دین کا بتایا کروں تو اس کی پیروی کیا کرو۔ بچوں پر شفقت۔ بچوں کے قریب سے گزر فرماتے تو ان کو خود السلام علیکم کہا کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ بوڑھوں پر عنایت۔ فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بوڑھے ضعیف فاقد البصر باپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیت اسلام کرانے کے لیے لائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بوڑھے کو کیوں تکلیف دی؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ ارباب فضل کی قدر و منزلت۔ نمبر 1، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جو خندق میں سخت زخمی ہو گئے تھے، یہودیان بنو قریظہ نے اپنا حکم اور منصف تسلیم کر کے بلایا تھا۔ جب وہ مسجد پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو قبیلہ اوس سے تھے فرمایا، قوموا الى سیدکم۔ ترجمہ، اپنے سردار کی پیشوائی کو جاؤ۔ لوگ گئے، ان کو آگے بڑھ کر لے آئے۔ نمبر 2، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اسلام کی تائید اور مخالفین کے جواب میں اشعار نظم کر کے لاتے تو ان کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر رکھ دیا جاتا، جس پر چڑھ کر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ خادم کے لیے دعا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک مدینے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس عرصے میں کبھی ان سے یہ نہ کہا کہ یہ کام کیوں نہ کیا۔ ایک روز ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ ترجمہ، الہی اسے مال بھی بہت دے اور اولاد بھی بہت دے، اور جو کچھ اسے عطا کیا جائے اس میں برکت بھی دے۔ ادب و تواضع۔ نمبر 1، مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے۔ نمبر 2، جو کوئی مل جاتا اسے سلام پہلے خود کر دیتے۔ نمبر 3، مصافحے کے لیے خود پہلے ہاتھ پھیلا دیتے۔ نمبر 4، صحابہ رضی اللہ عنہم کو کنیت کے نام سے پکارتے۔ عرب میں عزت سے بلانے کا یہی طریق ہے۔ نمبر 5، کسی کی بات کبھی قطع نہ فرماتے۔ نمبر 6، اگر نماز نفل میں ہوتے اور کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو نماز کو مختصر کر دیتے اور اس کی ضرورت پوری کر دینے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہوتے۔ نمبر 7، اکثر متبسم رہتے۔ نمبر 8، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ناکا کا نام ازبا تھا۔ کوئی جانور اس سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ ایک اعرابی اپنی سواری پر آیا اور ازبا سے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں کو یہ بہت ہی شاک گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حقا علی اللہ عز وجل اللہ يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه۔ ترجمہ، دنیا میں خدا کی سنت یہی ہے کہ کسی کو اٹھاتا ہے تو اسے نیچا بھی دکھاتا ہے۔ نمبر 9، ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خیر البریہ یعنی برترین خلق کہہ کر بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکا ابراہیم، یہ شان تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ نمبر 10، ایک شخص حاضر ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے لرز گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قریش تأكل القدید۔ ترجمہ، کچھ پرواہ نہ کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک غریب عورت کا فرزند ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ شفقت و رافت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نمبر 1، کوئی شخص بھی اچھے خلق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا۔ خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک یعنی حاضر ہی فرمایا کرتے۔ نمبر 2، عبادت نافلہ چھپ کر ادا فرمایا کرتے تاکہ امت پر اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔ نمبر 3، جب کسی معاملے میں 2 صورتیں سامنے آتیں تو آسان صورت کو اختیار فرماتے۔ نمبر 4، اللہ پاک کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جس شخص کو میں گالی دوں یا لعنت کروں، وہ گالی اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ، رحمت و بخشش اور قرب کا ذریعہ بنا دی جائے۔ نمبر 5، فرمایا ایک دوسرے کی باتیں مجھے نہ سنایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو سب کی طرف سے صاف سینہ جاؤں۔ نمبر 6، واض و نصیحت کبھی کبھی فرمایا کرتے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ نمبر 7، ایک بار سورج گرہن ہوا، نماز کسوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور
دعا میں فرماتے تھے، ربی الم تعدنی اللہ تعذبہم وانا فیہم وہم یستغفرون ونحن نستغفرک۔ ترجمہ: اے پروردگار، تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو بہر دو صورت عذاب نہ دیا جائے گا، نمبر 1 جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں، نمبر 2 جب تک یہ استغفار کرتے رہیں۔ اب اے خدا، میں موجود ہوں اور سب استغفار بھی کر رہے ہیں۔ لکل نبی دعوة يدعو بها فاستجیب لها فجعلت دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ۔ ترجمہ: ہر ایک نبی کے لیے ایک ایک دعا تھی، وہ مانگتے رہے اور دعا قبول ہوتی رہی۔ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت روز قیامت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ عدل و رحم: اگر دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو عدل فرماتے، اور اگر کسی شخص کا نفس مبارک کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو رحم فرماتے۔ نمبر 1 فاطمہ نام ایک عورت نے مکہ میں چوری کی۔ لوگوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، سفارش کرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حدود الہی میں سفارش کرتے ہو؟ سنو، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتی تو میں حد جاری کرتا۔ نمبر 2 سواد بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رنگین کپڑے پہن کر گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہت ہت فرمایا اور چھڑی سے ان کے شکم میں ٹھوکا بھی دیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو قصاص لوں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ اپنا شکم برہنہ کر کے میرے سامنے کر دیا۔ آداب پر رحم۔ نمبر 1 مکہ میں سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں بھی کھانی شروع کر دیں۔ ابو سفیان بن حرب ان دنوں دشمن غالی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کو صلہ رحم یعنی حسن سلوک با قرابت داراں یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور خوب ہی بارش ہوئی۔ نمبر 2 سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے نجد سے مکہ کو جانے والا غلہ بند کر دیا، اس لیے کہ اہل مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ نمبر 3 حدیبیہ کے میدان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ نماز صبح پڑھ رہے تھے۔ 70-80 آدمی چپکے سے کوہ تنعیم سے اترے تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیں۔ یہ سب گرفتار ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کسی فدیے یا سزا کے آزاد فرما دیا۔ جود و کرم۔ نمبر 1 سائل کو کبھی رد نہ فرماتے، زبان مبارک پر حرف انکار نہ لاتے۔ اگر کچھ بھی دینے کو پاس نہ ہوتا تو سائل سے عذر کرتے، گویا کوئی شخص معافی چاہتا ہے۔ نمبر 2 ایک شخص نے آ کر سوال کیا، فرمایا، میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، تم میرے نام پر قرض لے لو، میں پھر اسے اتار دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا نے آپ کو یہ تکلیف نہیں دی کہ قدرت سے بڑھ کر کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ سے رہ گئے۔ ایک انصاری نے پاس سے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیجئے، رب العرش مالک ہے، تنگ دستی کا کیا ڈر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار آشکارا ہو گئے۔ فرمایا، ہاں، مجھے یہی حکم ملا ہے۔ نمبر 3 ایک بار ایک سائل کو آدھا وسق غلہ قرض لے کر دلایا۔ قرض خواہ تقاضے کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایک وسق غلہ دے دو، آدھا تو قرض کا ہے، آدھا ہماری طرف سے جود و سخا کا ہے۔ نمبر 4 فرمایا کرتے، اگر کوئی شخص مقروض مر جائے اور مال باقی نہ چھوڑے تو ہم اسے ادا کریں گے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کر مرے تو وہ وارثوں کا حق ہے۔ شرم و حیا۔
نمبر 1، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پردہ نشین لڑکی سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا تھی۔ جب کوئی ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جاتی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت ہوتی تو چہرہ مبارک سے فوراً معلوم ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے، بلکہ عام الفاظ میں اس حرکت و فعل کی نہیں فرما دیتے۔ نمبر 3، عادات و معاملات میں اپنی جان پر تکلیف اٹھا لیتے مگر دوسرے شخص کو ازراہ شرم کام کرنے کو نہ فرماتے۔ نمبر 4، جب کوئی عذر خواہ سامنے آ کر معافی کا طالب ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے گردن مبارک جھکا لیتے۔ نمبر 5، عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ کبھی نہیں دیکھا۔ صبر و حلم۔ نمبر 1، زید بن ثانہ ایک یہودی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا قرض دینا تھا۔ وہ ایک روز آیا، آتے ہی چادر آپ کے شانے سے اتار لی، جسم کے کپڑے پکڑ لیے اور ٹرانے لگا کہ عبد المطلب والے بڑے نادہند ادائیگی نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا، عمر، تمہیں لازم تھا کہ میرے ساتھ اور اس کے ساتھ اور طرح برتاؤ کرتے، مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے اور اسے حسن تقاضا سکھاتے۔ پھر زید کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، فرمایا، ابھی تو وعدے میں 3 دن باقی ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کا قرض ادا کر دو، 20 سا زیادہ بھی دینا کہ تم نے اسے دھمکایا اور ڈرایا بھی تھا۔ نمبر 2، ایک اعرابی آیا، اس نے زور سے حضرت کی چادر کو جو موٹے کنارے کی تھی جھٹکا دیا۔ یہ کنارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں گڑ گیا اور نشان پڑ گیا۔ اعرابی نے اب زبان سے یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال خدا جو تمہارے پاس ہے نہ تیرا ہے اور نہ تیرے باپ کا ہے، اس میں سے ایک بار شتر مجھے بھی دلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا خاموشی کے بعد فرمایا، بے شک خدا کا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ بالآخر حکم فرمایا کہ ایک بار شتر جو اور ایک بار شتر کھجوریں اسے دی جائیں۔ نمبر 3، طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واعظ اور تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ پھینکی، آوازیں لگائے اور اتنے پتھر مارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو سے تر بتر اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر بھی یہی فرمایا کہ میں ان لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ عفو و رحم۔ نمبر 1، عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کی بابت کسی سے انتقام نہیں لیا۔ نمبر 2، جنگ احد میں کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے، سر پھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں بھی گر گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ان پر بدعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، خدا نے مجھے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا فرمائی، اے خدا میری قوم کو ہدایت فرما، وہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ نمبر 3، ایک درخت کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، تلوار شاخ سے آویزاں کر دی۔ غورس ابن الحراس آیا، تلوار نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ جگایا، بولا، اب تم کو کون بچائے گا؟ فرمایا، اللہ۔ وہ چکر کھا کر گر پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، فرمایا، اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ حیران ہو گیا، فرمایا، جاؤ، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ نمبر 4، حبار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کے نیزہ مارا۔
وہ ہودج سے نیچے گر گئیں اور حمل ساکت ہو گیا، اور بالآخر یہی صدمہ ان کی موت کا باعث ہوا۔ حبار نے عفو کی التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ نمبر 5، فرمایا زمانہ جاہلیت سے لے کر جن باتوں پر قبائل میں باہمی جنگ و جدل چلا آتا ہے، سب کو معدوم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کا دعویٰ اور اپنے چچا کے رقوم قرضہ کو معاف کرتا ہوں۔ صدق و امانت۔ نمبر 1، جانی دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کے قائل تھے۔ صادق و امین بچپن ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب پڑ گیا تھا۔ انہی اوصاف کی وجہ سے قبل از نبوت بھی لوگ اپنے مقدمات کو انفصال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ نمبر 2، ایک روز ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن تیری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ نمبر 3، شب ہجرت کو کفار نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ اور اتفاق کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بھائی علی رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے پیچھے چھوڑا کہ ان کی امانتوں کو ادا کر کے آنا۔ عفت و عصمت۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایام جاہلیت کی رسموں میں سے میں نے کبھی کسی میں بھی حصہ نہیں لیا، صرف 2 دفعہ ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بچا لیا۔ 10 برس سے کم عمر تھی، میں نے اس چرواہے کو جس کے ساتھ میں بکریاں چراتا تھا کہا، اگر تم میری بکریاں سنبھالے رکھو تو میں مکہ یعنی آبادی کے اندر جاؤں، جیسے اور نوجوان کہانیاں کہتے سنتے ہیں میں بھی کہانیاں کہوں سنوں۔ اس ارادے سے میں شہر کو آیا، پہلے ہی گھر پہنچا تھا کہ وہاں دف و مزامیر بج رہے تھے۔ اس گھر میں بیاہ تھا، میں انہیں دیکھنے لگا، نیند نے غلبہ کیا، میں سو گیا۔ جب سورج نکلا تب آنکھ کھلی، ایک دفعہ پھر ایسی ہی نیت سے آیا تھا، اسی طرح نیند آ گئی اور وقت گزر گیا۔ ان 2 واقعات کے سوا میں نے کبھی مکروہات جاہلیت کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ نمبر 2، عہد نبوت سے پہلے کا ذکر ہے، زید بن عمرو بن نفیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، دسترخوان پر گوشت بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا آکل مما تذبحون علی انصابکم ولا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ۔ ترجمہ، میں وہ گوشت نہیں کھاتا جو بتوں یا استحانوں کی قربانی کا ہو، میں تو صرف وہی گوشت کھایا کرتا ہوں جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زہد۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، یا رب اجوع یوما واشبع یوما، فاما اليوم الذي اجوع فيه فاتضرع اليك وادعوك، واما اليوم الذي اشبع فيه فاحمدك واثني عليك۔ ترجمہ، الہی ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانے کو ملے، بھوک میں تیرے سامنے گڑ گڑایا کروں، تجھ سے مانگا کروں اور کھا کر تیری حمد و ثنا کیا کروں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک مہینے برابر ہمارے چولہے میں آگ روشن نہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ پانی اور کھجور پر گزران کرتا۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر 3 دن تک برابر گیہوں کی روٹی کبھی نہیں کھائی۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زرع ایک یہودی کے پاس بعوض غلہ جو رہن تھی۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی آخری شب میں تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پڑوسن سے چراغ کے لیے تیل منگوایا تھا۔ نمبر 6، دعا فرمایا کرتے، الہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا دے جتنا پیٹ میں ڈال لے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زہد کی یہ تمام صورتیں اختیاری تھیں، لاچاری کچھ نہ تھی، اور اس زہد سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہ تھا
کہ کسی حلال شے کے استعمال یا انتفاع میں کوئی روک پیدا کریں۔ ایسے خیال سے صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا استعمال چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بیوی نے شہد کی بو کو اپنی تباہ کے خلاف بتایا۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ یہاں تک کھینچ نہیں کرنی چاہیے۔ صنف نازک کی آسائش کا خیال۔ نمبر 1، ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سفر میں ساتھ تھیں۔ وہ تمام جسم کو چادر سے ڈھانپ کر اونٹ کی پچھلی نشست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوا کرتی تھیں۔ جب وہ اونٹ پر سوار ہونے لگتیں تب يجلس عند بعير فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبتي حتى تركب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا آگے بڑھا دیتے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا پاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر اونٹ پر چڑھ جایا کرتیں۔ نمبر 2، ایک دفعہ ناکا کا پاؤں پھسلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں گر پڑے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالمرأة۔ ترجمہ، تم پہلے عورت کی خبر لو۔ نمبر 3، ایک سفر میں اونٹوں کے کجاووں میں عورتیں سوار تھیں۔ ساربان جو اونٹوں کی مہار پکڑے جاتا تھا خودی خوانی کرنے لگا۔ خودی ایسی آواز سے شعر پڑھنے کو کہتے ہیں جس سے اونٹ تیز چلنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کانچ کے شیشوں کو توڑ پھوڑ نہ دینا۔ اس ارشاد میں عورتوں کو کانچ کے آلات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ نفاست و نزاکت کے علاوہ تشبیہ عورتوں کا ذوف خلقت ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ آرام اور آسائش کی مستحق ہیں۔ اسیران جنگ کی خبر گیری۔ اسیران جنگ کی خبر گیری مہمانوں کی طرح کی جاتی تھی۔ جنگ بدر میں جو قیدی مدینہ منورہ میں چند روز تک مسلمانوں کے پاس اسیر رہے، ان میں سے ایک کا بیان ہے، خدا مسلمانوں پر رحم کرے، وہ اپنے اہل و عیال سے اچھا ہم کو کھلاتے تھے اور اپنے کنبے سے پہلے ہمارے آرام کی فکر کیا کرتے تھے۔ جب قیدی اسیر ہو کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے لباس کی فکر کیا کرتے تھے۔ مردانہ ورزشیں۔ مردانہ ورزشوں کا شوق دلایا کرتے۔ رکانہ عرب کا شاہزور پہلوان تھا۔ وہ اپنے پچھڑ جانے کو اسلام لانے کی شرط ٹھہراتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار پچھاڑ دیا تھا۔ تیر افغنی۔ نشانہ بازی کا لوگوں کو شوق دلایا کرتے۔ نشانہ بازی کی مشق کے لیے لوگوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا، تیر چلاؤ، میں اس پارٹی کی طرف ہوں گا۔ یہ سن کر دوسری پارٹی نے تیر چلانے سے ہاتھوں کو روک لیا۔ سبب پوچھا گیا، انہوں نے کہا، جب اس پارٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں کیوں کر تیر افغنی کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلاؤ، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ ارموا وانا معکم کلکم۔ گھڑ دوڑ۔ گھوڑوں کی دوڑ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کرائی جاتی تھی۔ لمبی دوڑ 5 یا 6 میل کی اور ہلکی دوڑ 1 میل کی ہوتی تھی۔ مردم شماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس۔ ترجمہ، تمام کلمہ گو اشخاص کے نام میرے ملاحظے کے لیے قلم بند کیے جائیں۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کا شمار 1,500 ہوا۔ اس تعداد پر مسلمانوں نے اللہ کا شکر کیا، خوشی منائی۔ مسلمان کہتے تھے، اب ہم 1,500 ہو گئے ہیں، اب ہمیں کیا ڈر رہا ہے؟ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہی نماز پڑھا کرتا تھا اور اسے ہر طرف سے دشمنوں کا خوف لگا رہتا تھا۔ افسوس ہے کہ اس روایت سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ شمار کس سن میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی دیگر روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری مردم یعنی مسلم شماری تھی۔ پہلی دفعہ کے شمار میں مسلمانوں کی تعداد
400، دوسری میں 600 اور 700 کے درمیان تھی۔ فصل دوم، تعلیمات رسالت، احادیث کے آئینے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پاک اعتقادات، عادات، معاملات، عبادات، مہلکات، منجیات، احسانیات کے متعلق ایک باہر نہ پیدا کنار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور اسلام کی برتری کا مدار اسی تعلیم پر ہے۔ میرا مقصود اس جگہ صرف نمونہ دکھانا ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کے حصہ سوم میں اس پر ذرا تفصیل سے تحریر کیا جائے گا۔ خدا کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق خدا پر۔ حق اللہ علی عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد علی اللہ اذا فعلوه الا يعذبهم۔ ترجمہ: نمبر 1، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں۔ نمبر 2، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا حق ادا کریں تب وہ انہیں عذاب نہ دے۔ رحمت الہیہ کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اس کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے یہ لکھ رکھا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی۔ ترجمہ: میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ خدمت والدین۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں جہاد یعنی دشمنان دین سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ بولا، ہاں۔ فرمایا، انہی کی خدمت میں جہاد یعنی حد درجہ کی کوشش کرو۔ نصرت باہمی۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ۔ ترجمہ: ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے بنیاد کی اینٹیں، ایک سے دوسرے کو قوت ملتی ہے، پھر اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا، یعنی مومن اس طرح ملے جلے رہتے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔ ایمان کا کمال۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو کچھ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ شیرینی ایمان۔ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ ترجمہ: 3 باتیں ہیں جس میں یہ ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا۔ نمبر 1، خدا اور خدا کے رسول کی محبت اسے سب سے بڑھ کر ہو۔ نمبر 2، کسی بھائی سے للہ محبت رکھتا ہو، کوئی غرض شامل نہ ہو۔ نمبر 3، کفر میں جا پڑنے کو ایسا برا جانتا ہو جیسا آگ میں گر جانے کو سمجھتا ہے۔ پسندیدہ اعمال۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادومہ وإن قل۔ ترجمہ: جو عمل ہمیشہ کیا جائے اگرچہ مقدار میں کم ہی ہو۔ پھر فرمایا، اکلفوا من العمل ما تطیقون۔ ترجمہ: عبادت اتنا ہی کیا کرو جسے بآسانی کر سکو۔ اعمال شاقہ سے ممانعت۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں رسی لٹکتی دیکھی، پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، فلاں عورت نے لٹکا رکھی ہے، رات کو عبادت کرتی ہوئی جب اونگھنے لگتی ہے تو اس سے لٹک پڑتی ہے۔ فرمایا، اسے کھول دو، عبادت نافلہ اس وقت تک کرو جب تک طبیعت بخوشی مائل رہے۔ نمبر 2، بنی اسد کی ایک عورت کی بابت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ تمام شب عبادت کرتی ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، عمل عبادت بقدر طاقت ادا کرو۔ نمبر 3، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم راتوں کو برابر جاگتے اور دن کو برابر روزہ رکھتے ہو۔ عبداللہ نے کہا ہاں۔ فرمایا فلا تفعل صم وافطر قم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا۔ ترجمہ، اب ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور کچھ وقت کے لیے چھوڑ بھی دو، رات کو عبادت کے لیے جاگو بھی اور سو بھی۔ دیکھ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ محنت کی تعریف، مانگنے کی برائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا پیٹھ پر لایا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگا کرے اور لوگ اسے دیا کریں۔ کن لوگوں پر رشک کرنا چاہیے؟ فرمایا قابل رشک 2 شخص ہیں۔ نمبر 1، جسے خدا نے مال دیا اور اس مال کو جائز جگہ صرف کرنے کی توفیق بھی اسے ملی ہو۔ نمبر 2، جسے خدا نے حکمت عطا کی ہو، وہ اس پر خود عمل کرتا ہو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ بہترین اخلاق کی تعلیم۔ سددوا وقاربوا وبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله۔ ترجمہ، راست بازی اختیار کرو، باہمی محبت کو بڑھاؤ، لوگوں کو خدا کی طرف سے بشارت پہنچاؤ، خالی عمل تو کسی کو بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اخلاق رذیلہ سے نہیں اور اخوت کا حکم۔ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا۔ ترجمہ، خبردار بدگمانی کو اپنی عادت نہ بنانا، بدگمانی میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ بے بنیاد باتوں پر کان نہ لگاؤ، اوروں کے عیب تلاش نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، کسی سے روح گردانی نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، جیسا کہ تم سب اللہ کے بندے ہو۔ ہمسایہ اور مہمان کا حق۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ ترجمہ، جو کوئی شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو ایذا نہ دیا کرے۔ جو کوئی شخص خدا پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کیا کرے۔ کلام اور خاموشی۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ ترجمہ، جو کوئی شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ بات کہے تو اچھی کہے ورنہ خاموش رہے۔ نجات کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت۔ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة۔ ترجمہ، اگر کوئی شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی پردے کا جسم، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ صبر و شکر کی تعلیم۔ إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه۔ ترجمہ، اگر ایسے شخص پر تمہاری نظر پڑے جو مال اور حسن میں تم سے بڑھ کر ہے تو ایسے شخص کو بھی دیکھو جو ان چیزوں میں تم سے کمتر ہے۔ پہلوان کون ہے؟ ليس الشديد بسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب۔ ترجمہ، شاہزور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، شاہزور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو تھام لیتا ہے۔ منادیان اسلام کا فرض۔ يسرا ولا تعسرا
وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. ترجمہ: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمن میں تعلیم اسلام کی اشاعت کے لیے مامور فرمایا تھا۔ روانگی کے وقت انہیں ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ آسانی پسند کرنا، انہیں سختی میں نہ ڈالنا، خوشخبری اور بشارت انہیں سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور تم آپس میں مل جل کر رہنا۔ اثر محبت۔ المرء مع من احب. ترجمہ: جسے جس کے ساتھ محبت ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ قیدیوں، مسکینوں، بیماروں سے برتاؤ کا حکم۔ فك العاني واطعم الجائع وعود المریض. ترجمہ: اسیروں کو رہائی دلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی خبر گیری کرو۔ درخت لگانے کا ثواب۔ اگر کسی مسلمان نے درخت لگایا جس کا پھل کسی انسان یا جانور نے کھایا تو لگانے والے کے لیے یہ صدقہ ہوگا۔ حیوانات سے ہمدردی کا حکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راہ چلتا تھا، اسے سخت پیاس لگی، کنواں ملا، کنویں کے اندر اتر کر اس نے پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا زبان باہر نکالے پیاس کے مارے نمناک زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، کتے کو بھی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی۔ پھر وہ کنویں میں اترا، اپنا موزہ پانی سے بھر کر لایا اور کتے کو پلایا۔ خدا نے اس عمل کو قبول فرما کر اس شخص کو بخش دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حیوانات کے لیے بھی ہم کو اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک جاندار جس کے کلیجے میں نم ہے، یعنی جو زندہ ہے، کے متعلق تم کو اجر ملے گا۔ لونڈیوں کو تعلیم دینے کا ذکر۔ من كانت له جارية فعلمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. ترجمہ: اگر کسی کے پاس لونڈی ہو تو وہ اسے علم سکھائے، اچھے سلوک سے رکھے، پھر آزاد کر دے، پھر اسے بیوی بنا لے، تب اس شخص کو 2 چند اجر ملے گا۔ لڑکیوں کی تعلیم و ادب کا ذکر۔ أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ترجمہ: عبداللہ مر گیا ہے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھوڑ گیا ہے، اس لیے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا کہ وہ انہیں علم و ادب سکھائے۔ منافق کون ہے؟ 4 خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں وہ منافق ہے۔ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت اس میں ہے تو نفاق کی ایک علامت اس کے اندر ہے۔ نمبر 1، بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو ایفا نہ کرے۔ نمبر 3، عہد کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 4، جھگڑنے لگے تو فحش بکنے لگے۔ مہاجر کون ہے؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل منه. ترجمہ: خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سایہ ربانی کن لوگوں پر ہوگا؟ نمبر 1، بادشاہ عادل۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے جوانی میں عبادت الہی کی ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جسے تنہائی میں خدا یاد آتا ہو اور اس کی آنکھیں ڈب ڈبا آتی ہوں۔ نمبر 4، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نمبر 5، وہ دونوں شخص جن کی محبت للہیت پر ہو۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کوئی حسینہ اور اعلیٰ درجے کی عورت اپنی جانب بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، وہ شخص جو مخفی طور پر خیرات دیتا ہو، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ دائیں نے کیا دیا۔ یہ ہیں وہ 7 شخص جنہیں خدا قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا، جس دن کہیں سایہ نہ ہوگا۔ بادشاہ کی اطاعت کا حکم۔ من كره من أميره شيئا فليصبر عليه
فإنه من خرج من طاعة السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا لهم حقهم واسألوا الله حقكم. ترجمہ: اگر کسی شخص کو اپنے فرما روا کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے لازم ہے کہ صبر کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص بالشت بھر بھی اپنے بادشاہ کی اطاعت سے باہر نکلے گا، اسے وہ موت نصیب ہوگی جو زمانہ قبل از اسلام کی موت ہوتی تھی۔ تم لوگ میرے بعد ناخوشگوار حالتیں اور ایسی باتیں دیکھو گے جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، ایسی حالت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، تم ان کے حقوق ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق کی بابت خدا سے دعا مانگنا، سربر آوردہ لوگوں کو معاملات میں حصہ دینا۔ فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. ترجمہ: تم واپس جاؤ، اس معاملے کو ہمارے سامنے تمہارے سربر آوردہ لوگ پیش کریں۔ سربر آوردہ لوگوں کا کام قوم کی نیابت کرنا ہے۔ فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. ترجمہ: سربر آوردہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ سب لوگ اس پر خوش ہیں اور انہوں نے ہم کو اس بارے میں اجازت دے دی ہے۔ غیر مسلم زیر معاہدہ اقوام کی حفاظت۔ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. ترجمہ: اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم زیر معاہدہ رعایا شخص کو قتل کرے گا تو وہ بہشت کی خوشبو بھی نہ سونگنے پائے گا، حالانکہ بہشت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے۔ زیست کا درجہ، قدر زندگانی۔ لا يتمنين أحدكم الموت أما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وأما مسيئا فلعله أن يستعتب. ترجمہ: کسی شخص یعنی مسلمان کو موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، اگر نیک ہے تو اس لیے کہ شاید وہ نیکیوں میں ترقی کر سکے، اور اگر بد ہے تو اس لیے کہ شاید وہ خوشنودی حاصل کر سکے، یعنی توبہ سے۔ صحت اور فراخ دستی کا درجہ۔ نعمتان مغبون منهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ترجمہ: دو نعمتیں ہیں جن کی قدر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ نعمتیں نمبر 1 تندرستی، نمبر 2 فراخ دستی ہیں۔ ادائے قرضہ کی فضیلت۔ إن خياركم أحسنكم قضاء. ترجمہ: ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ دینا تھا، وہ تقاضا کرنے آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ خرید کر اسے دے دیا اور لوگوں سے فرمایا، نیک و برتر شخص وہ ہے جو قرض کو خوش اسلوبی سے ادا کرتا ہے۔ دولت مندی کی تعریف۔ ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ترجمہ: دولت مندی زر و مال کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی ہے، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ مساوات عامہ۔ لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. ترجمہ: عرب کے کسی باشندے کو عجم کے کسی باشندے پر، اور عجم کے کسی شخص کو عرب کے کسی شخص پر، گورے رنگ والے کو کالے رنگ والے آدمی پر، اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا ذریعہ تو صرف خدا ترسی ہے۔ رحم عامہ۔ من لا يرحم لا يرحم. ترجمہ: جو کوئی شخص دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ وارثوں کے لیے ورثہ چھوڑنے کی فضیلت۔ أن تدع أنت ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. ترجمہ: یہ بہتر ہے کہ تو اپنے وارث کو غنی چھوڑ کر مرے بنسبت اس کے کہ وہ تہی دست ہو اور لوگوں کے سامنے سوال کے لیے
ہاتھ پھیلاتا رہے، عورتوں کی مثال اور ان سے گزران کی ہدایت۔ المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها وفيها عوج۔ ترجمہ: عورت کو ایسا سمجھو جیسے پسلی کی ہڈی، اس ہڈی کو اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے کام لینا چاہو گے تو وہ ٹیڑھے پن ہی میں کام دے گی۔ عورت کا درجہ گھر میں۔ المرأة راعية على بيت زوجها وولده۔ ترجمہ: عورت اپنے شوہر کے گھر میں اور اولاد پر حکمران ہے۔ ماہر قرآن کا درجہ۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة۔ ترجمہ: قرآن مجید کا جاننے والا بزرگ نیکوکار سفیروں یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلام۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ: دو بول ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان اعمال میں بھاری ہیں، وہ یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فصل سوم، تعلیمات قرآنی۔ ہمارے سید مولا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اگر کوئی فاضل مبسوط و مشرح لکھے تو ضروری ہے کہ وہ علوم قرآن سے بھی بحث کرے، لیکن اگر کوئی شخص میری طرح مختصر سادہ حالات لکھ رہا ہو تو اسے بھی لازم ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا نمونہ پیش کر دے۔ گو اسرار و حکم اور خصوصیات قرآن پاک کے مباحث کو وہ چھوڑ ہی دے، کیونکہ جب سیرت نبویہ کے ساتھ قرآن مجید کا نمونہ نہیں دکھایا جاتا وہ کتاب بے حد نامکمل ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے دریافت کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ رب العالمین کا کلام ہے، لیکن اہل عالم کو اس کلام ربانی سے روشناس و متعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کرایا ہے۔ یہ پاک کلام 23 سال کی مدت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ انہی الفاظ میں دنیا میں مشتہر و محفوظ، زبانوں پر جاری، دلوں پر قابض اور دماغوں پر حاوی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائے تھے۔ یہ کلام پاک دنیا کے ہر طبقے پر موجود ہے۔ دنیا کے ہر حصے پر کروڑوں اشخاص ہر روز 5 دفعہ اس کے مختلف حصوں کو ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ جب سے اس کا نزول ہوا، اس کا ظہور ترقی پذیر رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر جب اسے پہلے پہل اکیلی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، لحظہ بلحظہ، روز بروز اس کے ماننے والوں کی تعداد ترقی پذیر ہو رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی موسم، کوئی رسم و رواج کسی جگہ کے ماننے والوں یا انکار کرنے والوں کے موافق یا ناموافق حالات اس کی ترقی کے لیے روک نہیں بن سکتے۔ مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے غلط کیے گئے، اس کی سچی صاف تعلیم پر غلط حاشیے چڑھائے گئے، لیکن کوئی تدبیر بھی اس کی اشاعت کو نہ روک سکی اور اس کی وسعت پذیر ترقی کو محدود نہ کر سکی۔ یہ جس زبان میں پہلے پہل جلوہ گر ہوا اسی میں اب تک نور فشاں ہے اور ایک عالم اس کی روشنی سے منور ہے۔ لیکن دنیا کی اور تمام مقدس کتابیں، کیا تورات و زبور، کیا انجیل اور اس کے خطوط، کیا وید، کیا یند و پایند اس وصف سے آری ہیں۔ جس زبان میں وہ اتری تھیں آج دنیا پر اس زبان کا اور اس زبان کے بولنے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔
قرآن مجید ان سب اعتراضات کو جو قرآن کے زمانہ نزول میں کیے گئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگائے گئے خود بیان کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اپنے لیے خود ایک سچی تاریخ بن گیا ہے جس میں تصویر کے ہر دو رخ دکھا دیے ہیں۔ قرآن عظیم نے اس بارے میں اپنی صداقت اور استحکام کے اعتماد پر جس جرت سے کام لیا ہے، دنیا کی کسی اور کتاب سے اس کا ظہور نہیں ہوا۔ قرآن حکیم کی تعلیم ایسی زبردست صداقت لیے ہوئے ہے کہ جن قوموں اور مذہبوں نے اسے علل اعلان نہیں مانا، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اسی تعلیم کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو سینکڑوں سال اس سے پہلے کی ہیں یا سینکڑوں سال بعد کی۔ صدق اللہ تعالی۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ سورہ حامیم سجدہ۔ ترجمہ: باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ میرے فکرے کا مطلب آپ پر واضح ہو جائے گا جب آپ یہودیت، عیسائیت، موبدیت، بدھ مت اور ہندو مت کے سناتن یا آریہ دھرم کے حالات قبل از نزول قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور پھر بعد از نزول قرآن پاک آپ ان مذاہب کی ترقیات تا زمانہ حال پر غور فرمائیں گے، اور ان ترقیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ اس ملک میں اس انقلاب سے پیشتر قرآنی تعلیم کا رواج ہو چکا تھا یا نہیں۔ اب خواہ کوئی قرآن مجید کے فیوز کو مانے، جیسا کہ مشہور بانیان برہمو سماج کا حال ہے، یا جیسا کہ رومن کیتھولک نے لوتھر کو الزام دیتے ہوئے اس امر کا اظہار کیا ہے کہ اس کے مسائل قرآن سے مستخرج ہیں، خواہ کوئی نہ مانے، جیسا کہ بہت سے فرقوں کا حال ہے، مگر عملاً انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو لے لیا ہے، لے رہے ہیں، اور ہر ایک ترقی کنندہ قوم علی رغم انف مجبور ہے کہ اس کی تعلیم کو لیتی رہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سورۃ المائدہ کی بشارت سناتا ہے۔ میں نے آیات کے ساتھ صرف سادہ ترجمہ لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ لکھنا اس کتاب کے موضوع سے باہر تھا، کیونکہ میں ایک سلیس اور آسان کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے پڑھ لینے کے بعد پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کی بابت کچھ تو معلوم کر سکے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ مسلمان براہ مہربانی دیکھیں کہ قرآن مجید کس نمونے کے مسلمان تیار کرتا ہے۔ الہیات، ذات خداوندی کا عرفان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع ہے جو کمال رحمت والا اور دائمی رحم والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ سورۃ الانعام۔ ترجمہ: حواس اور عقول خدا کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن خدا کو ان سب کا ادراک ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورۃ الشورى۔ کوئی چیز بھی خدا کی مثال نہیں، اور وہ بندوں کی التجاؤں کو سنتا اور ان کے حالات کو دیکھتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ۔ خدا ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے، اسے غفلت یا نیند کا اثر نہیں ہوتا، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے
جو اس کے اذن کے بغیر اس کے پاس شفاعت کر سکے۔ وہ خدا لوگوں کے اگلے پچھلے حالات جانتا ہے اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لوگ تو اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسے آسمانوں اور زمین دونوں کا تھام رکھنا تھکا نہیں دیتا۔ وہ بڑی اعلی شان اور عظمت والا ہے۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة سورۃ الانعام، تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورۃ الاخلاص، وہ خدا ایک یکتا، سب کا سید و آقا ہے، کوئی اس کا فرزند نہیں، وہ کسی کا فرزند نہیں اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں۔ سچے دین کی تعریف۔ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سورۃ الروم، یہ خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی بناوٹ میں عدل بدل نہیں ہوتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة۔ سورۃ البقرہ، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، ہاں اللہ سے بڑھ کر اور کون رنگ چڑھا سکتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ سورۃ الشورى، خدا نے تمہارے لیے دین کا وہ راستہ بنایا ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی بھیجی، اور ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ دین پر سیدھے چلو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ بندے کے اعمال سے اللہ تعالی کو کیا مطلوب ہے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ سورۃ الحج، خدا کے ہاں قربانیوں کا گوشت یا لہو ہرگز نہیں پہنچتا، خدا کے پاس تو تمہاری فرما برداری پہنچتی ہے۔ شریعت سے مقصود انسان کی تکمیل ہے۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ سورۃ المائدہ، اللہ کا یہ ارادہ نہیں کہ تم پر تنگی ڈالے، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت پوری پوری بھیجے تاکہ تم شکر کیا کرو۔ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر۔ سورۃ العنکبوت، نماز فحش اور بے حیائی اور ممنوع کاموں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے فوائد میں بڑھ کر ہے۔ نبی کے فرائض۔ ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ سورۃ البقرہ، ہم نے تمہارے پاس رسول کو بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، وہ ہماری آیتیں تم کو سناتا، اخلاق رذیلہ سے تم کو پاک کرتا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ علوم سکھاتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ سورۃ الاعراف، ترجمہ۔ نبی لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں کے کرنے سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال ٹھہراتا ہے
اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتا ہے، بوجھ ان سے دور کرتا اور توق ان کے نکال دیتا ہے۔ اعمال کی جزا و سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور موت کے بعد بھی۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ سورۃ الأعراف۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے، لیکن وہ تو حکم الہی کو جھٹلانے لگے، اس لیے ہم نے ان پر ان کے فعلوں کی وجہ سے مواخذہ کیا۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم۔ سورۃ المائدہ۔ اگر وہ لوگ تورات اور انجیل پر اور اس کی تعلیم پر جو ان پر نازل کی گئی قائم ہوتے تو اپنے اوپر اور نیچے سے خوراک کھایا کرتے، زمین و آسمان کی برکتیں ان کے ساتھ ہوتیں۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ سورۃ الشورى۔ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اور خدا تو تمہاری بہت سی باتیں معاف کر دیتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ سورۃ السجدہ۔ کوئی شخص بھی نہیں جان سکتا کہ خدا نے اپنے بندوں کے لیے وہ کیا کیا چیزیں خفیہ مہیا کر رکھی ہیں جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، یہ بدلہ ان کے اعمال کا ہے۔ سنن الہیہ میں تبدیلی نہیں۔ نمبر 1۔ فلن تجد لسنة الله تبديلا۔ سورۃ الفاتر۔ سنت الہی میں کچھ بھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ نمبر 2۔ ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ سورۃ الفاتر۔ سنت الہی میں ایر پھیر کی گنجائش نہیں۔ نمبر 3۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ سورۃ الملک۔ خدا کی آفرینش میں تجھے کچھ بھی نقص نظر نہیں آئے گا، ذرا آنکھ اٹھا کر تو دیکھ، کیا تجھے کوئی شگاف بھی دکھائی دیتا ہے؟ پھر آنکھ اٹھا کر اور بار بار دیکھ، تیری نظر تھک کر ناکام لوٹ آئے گی۔ انسان کی ذاتی کوشش ہی کامیابی کے لیے مثمر بنتی ہے۔ نمبر 1۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ سورۃ النجم۔ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے سعی کی ہے۔ نمبر 2۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ سورۃ الدہر۔ اور تمہاری کوشش خوب کامیاب ہوئی۔ نمبر 3۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ سورۃ البقرہ۔ وہ امت گزر چکی ہے، جو کچھ اس نے کمایا تھا اسے ملے گا، جو تم کماؤ گے وہ تمہیں ملے گا۔ صبر اور پرہیزگاری کا درجہ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ آل عمران۔ اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ ایک عالی ہمتی کا کام ہے۔ حکمت اور دانش کا درجہ۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورۃ البقرہ۔ اور جسے حکمت یعنی حقیقی فلسفہ دیا گیا اسے نہایت ہی سعادت حاصل ہوئی۔ صبر کا ثمرہ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ سورۃ السجدہ۔ جب بنی اسرائیل نے صبر اختیار کیا تو ہم نے ان میں ایسے مقتدائے قوم کیے جو ہمارے حکم کے مطابق اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ قطع طمع۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ سورہ طٰہٰ۔ کافروں کی مختلف قوموں کو جو ہم نے دنیاوی حظوظ سے بہرہ مند کیا ہے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ۔
دنیاوی عروج میں آخرت کو نہ بھولنا۔ ولا تنس نصيبك من الدنيا سورۃ القصص۔ اے قارون، تو دنیا کے گھمنڈ میں آ کر اپنے بحرہ نجات کو فراموش نہ کر، تہلکہ سے بچنا۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة سورہ بقرہ۔ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو۔ افطرا اور جھوٹ ایمان کی ضد ہیں۔ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله سورۃ النحل۔ جھوٹ افطرا وہی باندھتے ہیں جو خدا کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ قطعی حرام چیزیں۔ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ سورۃ الأعراف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا دیجئے کہ میرے پروردگار نے حرام کر دیا ہے، نمبر 1، فحش کی سب قسموں کو جو کھلی ہیں یا چھپی ہیں، نمبر 2، اور گناہ کو، نمبر 3، اور ناحق بغاوت کو، نمبر 4، اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو جس پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں، نمبر 5، اور خدا پر ایسی بات جوڑ لینے کو جسے تم نہیں جانتے۔ خدا کی عبادت الہی بپتسمہ ہے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ سورۃ البقرہ۔ ہم نے خدا ہی کا رنگ اختیار کیا ہے، کیا خدا سے بڑھ کر بھی کوئی اچھا رنگ دینے والا ہے؟ اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تحریر و انشاء دانی کی تعریف۔ نون والقلم وما يسطرون۔ سورۃ القلم۔ میں قلم اور اس کے لکھے ہوئے علوم کی قسم کھاتا ہوں۔ ارباب عقل و دانش کے لیے الہی نشانات۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ سورۃ البقرہ۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے، رات دن کے آنے جانے، وہ کشتیاں اور جہاز جو لوگوں کی مفید اشیاء تجارت لے کر دریاؤں اور سمندروں میں چلتے ہیں، آسمانوں کی طرف سے خدا کے پانی برسانے اور مردہ زمین کو اس کے ذریعے سے اثر نو زندگی بخشنے، زمین میں ہر قسم کے جاندار پیدا کر کے پراگندہ کر دینے، مختلف قسم کی ہوائیں چلانے، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے بیچ میں تابع حکم نظر آتے ہیں، بے شک عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قسم کھانے کی ممانعت۔ نمبر 1، ولا تطع كل حلاف مهين۔ سورۃ القلم۔ تو کسی ایسے ذلیل کی بات مت مان جو بہت قسمیں کھانے والا ہے۔ نمبر 2، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم۔ سورۃ البقرہ۔ خدا کے نام کو اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ۔ نمبر 3، واحفظوا أيمانكم۔ سورۃ المائدہ۔ قسموں کی نگہداشت کیا کرو۔ صلح کلی کی دعوت۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ سورۃ البقرہ۔ ایمان والو، دین اسلام میں جو مبنی بر امن ہے، بالکلیہ ہمتن داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اصلاح باہمی کا حکم۔ نمبر 1، وتصلحوا بين الناس۔ سورۃ البقرہ۔ لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ نمبر 2، وأصلحوا ذات بينكم۔ سورۃ الانفال۔ آپس کے تنازعات اور جھگڑوں کی اصلاح کر لیا کرو۔ عفو و درگزر کی تعلیم۔ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم۔ سورۃ النور۔ لازم ہے کہ معافی دو اور درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ سچی تعلیم کی صداقت خود بخود آشکارا ہو جاتی ہے۔
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سورہ حامیم سجدہ۔ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں جو اطراف عالم میں پھیلی ہوئی ہیں اور خود ان کی ذات و نفوس میں بھی موجود ہیں ضرور انہیں دکھائیں گے، اور بالآخر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تعلیم بالکل سچی ہے۔ سلطنت کے اصول۔ نمبر 1، حاکمان عدالت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سورۃ الانبیاء۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے جب وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ صادر کر رہے تھے جس میں رات کے وقت ان کی قوم کی بکریاں چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلہ کرتے وقت حاضر و ناظر تھے۔ سو اس معاملے میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص سمجھ عنایت کی۔ دونوں کو ہم نے عام طور پر حکومت اور علم عطا کیا تھا۔ نمبر 2، نقض امن کی ممانعت۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سورۃ الاعراف۔ کسی سرزمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد خرابی نہ کرو۔ نمبر 3، ظلم باعث زوال ہے۔ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. سورۃ الانبیاء۔ کتنے شہروں کو ہم نے ان کے ظلم کے باعث توڑ مروڑ ڈالا، اور ان کی تباہی کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم ان کے بجائے پیدا کر دی۔ نمبر 4، نیکوکاری باعث قیام ہے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سورۃ ہود۔ ایسا نہیں کہ تیرا پروردگار آباد شہروں کو ان کے باشندوں کے نیکوکار ہونے کے باوجود ظلم سے تباہ کر دے۔ نمبر 5، جنگ کے لیے تیار رہنا ہی جنگ سے بچنے کی تدبیر ہے۔ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورۃ الانفال۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی طاقت بڑھاؤ اور گھوڑوں کو آمادہ بیکار رکھو جس سے تم ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال سکو جو خدا کے دشمن اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ نمبر 6، ارکان دولت کے مشورے پر کاروبار کرنا۔ نمبر 1، وشاورهم في الأمر. سورہ آل عمران۔ حکومت کے کاموں میں لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ نمبر 2، وأمرهم شورى بينهم. سورۃ الشورى۔ مسلمانوں کی حکومت باہمی مشورے پر ہے۔ نمبر 3، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. سورۃ النمل۔ اے سردارو، میری حکومت کے کام میں تم مجھے فتویٰ دو، تمہاری موجودگی کے بغیر مجھ کو کسی بڑے کام کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم و تعلم۔ نمبر 1، علم و حکمت کی باتوں کا سننا، ان پر غور کرنا، بہترین صورت کو اختیار کرنا۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سورۃ الزمر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو بشارت سنا دیجئے جو علم و حکمت کی گفتار کو سنتے اور اس کی بہترین صورت کو اختیار کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہیں خدا نے ہدایت بخشی، اور یہی لوگ کھرے عقل مند ہیں۔ نمبر 2، غیر اقوام سے علم اخذ کرنا۔ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. سورۃ الانعام۔ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ پس اسے ہمارے لیے ظاہر کرو۔ نظام تبلیغ دین۔ نمبر 1، دین کی دعوت دینے والی جماعت کا قیام ضروری ہے۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران۔ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 2، ہر ایک قوم کا شخص داعیان دین کی جماعت میں ہو سکتا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سورۃ التوبہ۔ ہر ایک فرقہ و قوم میں سے ایک گروہ اس غرض کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوتا کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور جب فارغ التحصیل ہوں تو اپنی قوم کی ہمدردی کر کے انہیں خدا کی نارضامندی کی باتوں سے ڈرائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم بری باتوں سے بچنے لگے گی۔ تہذیب اخلاق۔ نمبر 1، خاتون کی تعریف۔ من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین۔ سورۃ الزخرف۔ آرائش و زیور کے اندر پلتی ہے اور لڑائی پیکار سے علیحدہ رہتی ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی کی تعریف۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سورۃ البقرہ۔ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ لباس انسان کے حسن و جمال کو ترقی دیتا ہے۔ لباس سے پہننے والے کی تہذیب و تمیز کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لباس پہننے والے کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح زن و شوہر کے باہمی تعلقات ہونے چاہئیں جو گرم و سرد زمانے سے ایک دوسرے کا بچاؤ ہوں، ایک دوسرے کا حسن و جمال باہمی الفت سے ترقی کرے۔ عورت کو دیکھ کر اس کے شوہر کو تہذیب اور شوہر کو دیکھ کر عورت کی تمیز کا اندازہ کیا جا سکے، ایک دوسرے کے رازدار ہوں۔ خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سورۃ الروم۔ خدا نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تسکین پکڑو، اور میاں بیوی کے درمیان خدا نے محبت اور پیار ڈال دیا ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی کے حقوق۔ نمبر 1، الرجال قوامون على النساء۔ سورۃ النساء۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں۔ نمبر 2، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة۔ سورۃ البقرہ۔ عورتوں کے شوہروں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کو ان پر درجہ ہے۔ نمبر 4، کمال درجے کی محبت کو ایمان کہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سورۃ البقرہ۔ مومن خدا کی محبت میں زیادہ ثابت قدم ہیں۔ نمبر 5، بلندی درجات کا سبب ایمان اور علم ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورۃ المجادلہ۔ خدا تعالی مومنوں کے اور ان لوگوں کے جنہیں علم سے بہرہ بند کیا گیا ہے درجے اور رتبے بلند فرماتا ہے۔ نمبر 6، بر و بحر پر تسلط۔ بہترین و پاکیزہ اصول پر چلنے کی وجہ سے انسان کو دیگر مخلوق پر فضیلت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ضرور ہم نے انسان کو عزت دی ہے اور خشکی و تری میں ان کو سوار کر کے پھرایا، خشکی و تری میں سفر کرنے کے وسائل سمجھائے، اور الوان نعمت سے ان کا رزق مقرر کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو شرف بخشا۔ نمبر 7، انسان کا اشرف ہونا ہی رد شرک کی دلیل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ سورۃ الاعراف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
کہ کیا میں تمہارے لیے اور معبود ڈھونڈ لاؤں حالانکہ اس نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ نمبر 8، انسان کو ہر ادنا ہستی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأباري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ سورۃ المائدہ۔ اے کاش مجھ سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو خاک سے چھپا دیتا، یہ سمجھ کر اسے سخت ندامت ہوئی۔ نمبر 9، دیکھنے والے کے لیے ہر چیز میں ایک نشان ہے۔ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ سورہ یوسف۔ زمین و آسمان میں قدرت کاملہ کی کس قدر نشانیاں موجود ہیں جن سے وہ یوں ہی منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ نمبر 10، سیاحت سے فہم بڑھتا ہے اور معلومات کا اضافہ ہوتا ہے۔ أفلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها۔ سورۃ الحج۔ انہوں نے اطراف عالم میں سیاحت کیوں نہ کی جس سے ان کے دل ہائے دانا اور گوش ہائے شنوا حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 11، اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ سورۃ الحج۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 12، حرام چیزیں طیب نہیں، طیب چیزیں حرام نہیں۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ سورۃ البقرہ۔ اے سب لوگو، زمین میں جو پاکیزہ حلال اشیاء خدا نے پیدا کی ہیں کھاؤ پیو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ نمبر 13، بصیرت و ہدایت اسی دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا تو وہ آخرت میں زیادہ اندھا ہوگا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ نمبر 14، ایمان ہی کے ذریعے سے ہر ایک اعلیٰ منزل پا سکتے ہیں۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ سورہ آل عمران۔ آپ اپنے کو ذلیل نہ سمجھو اور رنجیدہ نہ ہو، تم ہی سب سے برتر ہوگے اگر تم ایماندار ہو۔ تمدن۔ نمبر 1، چرند و پرند میں ایک تمدن کا پایا جانا، لوازم حیات میں انسان کا بھی انہی جیسے اصول پر کاربند ہونا۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ سورۃ الانعام۔ روئے زمین پر کوئی ایسا جاندار یا اڑنے والا پرندہ نہیں جس کی تمہاری ہی طرح قومیں اور جتھے نہ ہوں، ہم نے اپنی کتاب میں کسی چیز کا بیان ترک نہیں کیا، پھر ان سب کو آخر کار خدا ہی کی طرف اکٹھا ہو کر جانا ہے۔ نمبر 2، موجودات عالم انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا۔ سورۃ البقرہ۔ خدا وہ ذات کبریا ہے جس نے تمہارے فوائد و منافع کے لیے روئے زمین کی تمام اشیاء پیدا کی ہیں۔ نمبر 3، لوگ اپنی مختلف قابلیتوں سے مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ قل كل يعمل على شاكلته۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ہر ایک شخص اپنی جبلت کے موافق عمل کرتا ہے۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم
إن الله يفعل ما يشاء. سورۃ الحج۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آسمان اور زمین کی سب مخلوق مثلاً سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، حیوان اور انسان کا بڑا حصہ خدا کا فرما بردار ہے، پھر بھی بہت ایسے لوگ رہ جاتے ہیں جن پر عذاب کا ہونا درست ٹھہرا۔ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سورۃ اللیل۔ جس شخص نے خدا کی راہ میں کچھ دیا اور پرہیزگاری بھی اختیار کی اور خدا کے بہترین وعدوں کی تصدیق کی، اس کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ آسان طریقے پر دین اسلام پر فطرت کے راستے پر جو مقتضائے دین یسر نہایت آسان طریقہ ہے چلائیں گے، لیکن بخلاف اس کے جس نے بخل ورزی کی اور اپنے آپ کو خدا کی اطاعت سے بے نیاز خیال کیا اور خدا کے بہترین وعدوں کو جھٹلایا، تو اس کے لیے ترک معونت و توفیق کر کے اور اپنی عنایت سے اس کو محروم کر کے وہی دشوار طریقہ جو در حقیقت بسبب خلاف فطرت صحیح ہونے کے نہایت دشوار ہے، بباعث ترک کرنے لطف و عنایت کے آسان کر دیں گے۔ نمبر 4، سیاست مدن کے قیام اور انتظام کے لیے مختلف طبقات کی ضرورت اور ہر ایک طبقے کا اس مناسبت کے بقاؤ قیام اور دوام انتظام کے لیے ذمہ دار ہونا۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سورۃ الانعام۔ خدا وہ ذات کبریا ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر موالید ثلاثہ کے مختلف اقسام میں انواع تصرف کرنے کے لیے اپنا خلیفہ بنایا، یعنی ودائے قدرت ظاہر کرنے کے لیے تمہیں اپنا جارحۂ تصرف بنایا، اور حسن انتظام کے لیے تمہارے مختلف درجے یا طبقے قرار دیے، جس سے یہ غرض ہے کہ تمہیں اپنے عطا کردہ کمالات میں آزمائے کہ تم ان بالقوہ کمالات کو معرض ظہور میں لا کر اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ ثابت کرتے ہو یا اپنی فطرت استعداد کو منسوخ کر کے اسفل السافلین کا خطاب حاصل کرتے ہو۔ ضرور تیرا پروردگار جلدی عذاب بھی دینے والا ہے اور وہ یقیناً بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ نمبر 5، مساوات حقوق کا تاکیدی حکم، عدل کی تاکید۔ ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سورۃ الرحمن۔ اور خدا نے ایک میزان مقرر کی کہ تم اس میزان میں کسی طرح کی طغیانی یعنی افراط و تفریط نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ معیار کو درست رکھو، اور میزان مقرر کردہ الہی میں کسی قسم کی تقصیر نہ کرو۔ نمبر 6، بہترین شخص وہ ہے جو نسل انسانی کا خیر خواہ ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورہ آل عمران۔ تم لوگ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کے لیے ایک بہترین قوم صفائے ہستی پر لائے گئے ہو، تم سب لوگوں کو مطابق شرع و فطرت کے حکم دیتے، برائیوں سے منع کرتے، اور خدا کی ذات و صفات پر یقین کامل رکھتے ہو۔ نمبر 7، اخوت کی بنیاد۔ إنما المؤمنون إخوة. سورۃ الحجرات۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 8، مال کی تعریف۔ دولت قیام قومی کا سبب ہے۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سورۃ النساء۔ اور تم اپنے اموال جو اللہ نے تمہارے لیے قوام زندگی بنائے ہیں
بے وقوفوں کے ہاتھ میں مت دیا کرو۔ نمبر 9، فقر و تنگ دستی کی برائی۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور اس بنا پر تمہیں بخل و امساک کا حکم دیتا ہے، بخلاف اس کے خدا تمہیں اپنے فضل و بخشش کی امید دلاتا ہے، اور خدا بہت فراخ رحمت والا، حقائق امور کو جاننے والا ہے۔ نمبر 10، بخل کا نہ ہونا بڑی بہبود ہے۔ ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ سورۃ التغابن۔ جن کو جبلی بخل اور لالچ سے خدا نے محفوظ رکھا وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ نمبر 11، اسراف کی برائی، میانہ روی۔ رحمان کے بندے بخیل و مسرف نہیں ہوتے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ سورۃ الفرقان۔ خدائے مہربان کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگ چشمی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی کر کے بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 12، بحری تجارت خصوصاً نفع بخش ہے۔ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس۔ سورۃ البقرہ۔ اور وہ کشتیاں اور جہاز بھی خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو لوگوں کی مفید اشیاء تجارت لے کر دریا اور سمندر میں برابر چلتی جاتی ہیں۔ نمبر 13، اللہ کے ہاں بہتر اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورۃ الشورى۔ بہتر اور باقی رہنے والا اجر ان لوگوں کے لیے ہے، نمبر 1، جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں، بے حیائی اور فحش سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو درگزر کیا کرتے ہیں۔ نمبر 4، اور جو اپنے پروردگار کے حکموں کو قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نمبر 6، اور جن کا کام باہمی شورا پر ہے۔ نمبر 7، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، اور جو دوسروں کی طرف سے زیادتی یعنی حملہ ہونے پر صرف اپنا بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ نمبر 9، ہاں جو دوسرے کی زیادتی معاف کرے اور اس سے نیکی کرے تو اس کا ثواب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ تو ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ نمبر 10، تاہم جو کوئی دوسرے سے ظلم کا بدلہ لیتا ہے اس پر کچھ الزام نہیں۔ نمبر 11، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو نسل انسانی پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا بغاوت پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 12، جو شخص دوسرے کی زیادتی پر صبر کرتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے تو یہ بات بڑی بلندی ہمت کی ہے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.